بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے تو کوئی اپنی اولاد کی پرورش کو لے کر چنتت رہتا ہے، کوئی رشتوں کے درد میں الجھا ہوتا ہے تو کسی کو اپنوں کے چھوڑ جانے کا غم ستاتا ہے۔ کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ امیدیں بکھر جاتی ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن کیا یہ مشکلیں ہمیشہ کے لیے ہیں؟ کیا یہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ اپنے بندوں کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ دے گا؟ اگر آج آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح ہر تکلیف کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ساری پریشانیاں اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں؟ اگر ہاں تو اس پیغام کو دل سے سنیے، کیونکہ شاید یہی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نشانی ہو۔ دنیا میں کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ اگر بنا کھوجے یہ پیغام آپ کے سامنے آیا ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ شاید وہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہی اسے سنبھالتی ہے۔ جب ایک بندہ رو کر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو وہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ بیکار نہیں جا رہا۔ ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر دعا اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کو اس مقام تک پہنچانے والا ہے جہاں آپ کا سکون لکھا ہے۔ بس ایک کام کیجیے، اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر دیجیے، اس پر بھروسہ رکھیے اور دیکھیے کیسے وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ میرے بندے، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ کیوں اپنے دل کا سکون کھو بیٹھا ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ جب تجھے درد ہوتا تو میں دیکھتا ہوں، جب تو روتا ہے تو میں سنتا ہوں، جب تیرا دل ٹوٹتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں تجھے یوں ہی تکلیف میں ڈالتا ہوں؟ نہیں، میں تجھے سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ تجھے نکھارنے کے لیے آزماتا ہوں، کیونکہ میں تجھے اس سے بھی بہتر بنانا چاہتا ہوں جتنا تو خود کو سمجھتا ہے۔ جب لوگ تجھے چھوڑ دیں تو گھبرانا مت، کیونکہ میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی تیری سننے والا نہ ہو تو یاد رکھ، میں تیری ہر بات سن رہا ہوں۔ تیرے دل کی ہر دھڑکن، تیری ہر آہ میرے پاس پہنچ رہی ہے۔ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ میں تجھے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، لیکن میں تجھے وہی دیتا ہوں جو تیرے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جو تو مانگ رہا ہے شاید وہ تجھے ابھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو میں دینے والا ہوں وہ تجھے ہمیشہ کے لیے سکون دے گا۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ اگر سارا جہاں بھی تیرے خلاف ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ جب تیرا دل ٹوٹ جائے تو میری طرف آ جا۔ جب تجھے لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو بس مجھ سے کہہ دے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر دیکھ کیسے میں تیری زندگی کو بدل دوں گا۔ تیری تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ بس ایک پڑاؤ ہے، ایک امتحان ہے۔ تو مجھ پر بھروسہ رکھ۔ کیا تو مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ جب تجھ میں ہوتا ہوں تو تیری دل ہزار سوال کرنے لگتا ہے، کیونکہ میں ہی بار بار آزمایا جا رہا ہوں۔ کب ختم ہوگی یہ پریشانی؟ کیا میری دعا سنی بھی جا رہی ہے؟ لیکن کیا تو نہیں جانتا کہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر کتنا صبر ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ تجھے لگتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں بچی، لیکن یاد رکھ، کوئی بھی درد بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر آنسو، ہر ٹھوکر، ہر مشکل تجھے ایک نئے مقام پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی کبھی میں تجھے ان چیزوں سے دور کر دیتا ہوں جن سے تو بہت محبت کرتا ہے، نفرت سے نہیں بلکہ تجھے اس سے بہتر دینے کے لیے۔ تو سوچتا ہے کہ تجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تجھے اپنے قریب بلا رہا ہوں۔ جب تجھے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے تبھی اچانک کوئی راستہ کھل گیا۔ جب تیرا صبر ٹوٹنے لگا تبھی کہیں سے مدد آ گئی۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ نہیں، یہ میں تھا، میں نے تجھے سنبھالا، میں تجھے گرنے نہیں دیا۔ میں تجھ سے بس اتنا چاہتا ہوں، مجھے پکار، لیکن صرف لفظوں سے نہیں، دل سے مجھ سے مانگ، لیکن صرف ضرورت کے لیے نہیں، محبت سے۔ مجھ پر بھروسہ رکھ، لیکن صرف تکلیف میں نہیں، ہر حال میں میری رحمت ہمیشہ تیرے لیے کھلی ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تو واقعی اپنے غم کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ تیرا درد بہت گہرا ہے تو یاد رکھ میری رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں کہ حالات بدل سکتے ہیں تو سوچ، جب میں نے اندھیرے کے بعد صبح بنائی تو تیرے لیے راستہ بنانا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ ہر تکلیف جو تجھے توڑتی دکھ رہی ہے اصل میں تجھے نکھار رہی ہے۔ ہر آنسو جو تو نے بہایا وہ بیکار نہیں جائے گا۔ ہر دعا جو تیری دل سے نکلی میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب فیصلہ تیرا ہے، کیا تو اسی مایوسی میں رہے گا یا مجھ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے گا؟ کیا تو اپنے غم کو اپنے اندر سمیٹے رکھے گا یا میرے حوالے کر کے سکون پائے گا؟ دروازہ کھلا ہے، رحمت تیرے انتظار میں، بس ایک قدم اٹھا اور دیکھ کیسے میں تجھے اس سکون تک لے جاتا ہوں جس کی تو نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہے، اگر تم نے اسے محسوس کیا ہے تو اسے اپنے تک مت رکھو، یاد رکھو اللہ کی رحمت ہر انسان کے لیے ہے، اور جب اللہ تجھے ہدایت دیتا ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تجھے اوروں تک بھی پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی روتا ہوا انسان سنبھل جائے، کوئی مایوس شخص امید سے بھر جائے، کوئی اللہ سے دور تھا اور تمہاری وجہ سے واپس لوٹ آئے۔ سوچو اگر تمہاری وجہ سے کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، کسی انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اگر کسی زندگی بدل جائے تو اللہ تمہیں کتنا عظیم انعام دے گا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں یا نیک عمل کسی کے لیے معنی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے نزدیک ہر چھوٹا سا نیک کام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیفیں تمہاری وجہ سے ہلکی ہو جائیں، اگر کسی کا دل تمہارے ایک لفظ سے سکون پا جائے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملے گا، بنا اس کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ سوچو اگر کوئی تمہاری وجہ سے اللہ کے قریب آ جائے، اس کی زندگی بدل جائے تو اس کا ثواب تمہارے لیے ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ جب تم دوسروں تک اللہ کا سندیش پہنچاؤ گے تو وہ بھی اسے آگے بڑھائیں گے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے لیے ایک صدقہ جاریہ رہے گا۔ اس کی ضرورت ہو سکتا ہے کوئی غم سے ٹوٹا ہو، کوئی مایوس ہو، کوئی اندھیرے میں راستہ کھوج رہا ہو اور تمہاری وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے۔ یاد رکھو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں کسی انسان کے ذریعے یہ ہدایت پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ہی وہ ذریعہ بنو جس سے کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کسی کی دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے، اس لیے نیک باتیں آگے بڑھانا مت بھولو۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اسے اپنے دل میں رکھو گے یا اسے دوسروں تک پہنچا کر اس نیک عمل کا حصہ بنو گے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔